ایک روایت یوں بھی ہے، ایک حاجت مند آیا آپ کے پاس، ہے کون؟ مختار کل ہیں آپ، یاد رکھیے مختار کل ہیں آپ، اللہ نے سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اللہ موتی وانا القاسم، اللہ کے سارے خزانوں کے مختار کل ہیں آپ۔ ایک حاجت مند آیا، ظاہری طور پر آپ کے پاس روپے نہ تھے تو آپ نے اپنی ایک زرہ یا کچھ اور سامان ایک یہودی کے پاس گروی رکھا، اس سے وہ پیسے لیے اور آنے والے کی حاجت کو پورا کر دیا۔ کبھی ایسا کیا ہم نے؟ وہ ایک بچہ جس کا باپ فوت ہوا، یہودی تھا، یہودی، وہ دنیا سے چلا گیا تو بچہ یتیم ہوا، اور ان میں رواج یہ تھا کہ خاندان سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا، بیوہ کو اور یتیم کو خاندان سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ رواج کے مطابق ایسا ہوا، دن بڑھتے چلے گئے، نوبت افاقوں سے آگے بڑھی، تو بچہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ماں کا پھٹا ہوا لباس اور ننگا بدن نظر آیا تو چیخیں نکل گئیں، بچہ رونے لگا، اماں پہلے ہمارے گھر میں کھانا نہیں تھا، اب لباس بھی نہیں ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا میں بیوہ ہوں اور تو یتیم ہے، یتیم کو پوچھتا کوئی نہیں، بیوہ کا خیال کوئی نہیں کرتا۔ رو کے کہنے لگا اماں مجھے اجازت دے، مجھے مہلت دے، میں جاؤں کہیں سے، اور کچھ نہیں، تیرے لیے ایک کرتا تو مانگ کے لے آؤں۔ ماں نے بہت سمجھایا مگر بچہ تھا، ضد کی، ماں کے کلیجے نرم ہوتے ہیں، اس نے اجازت دے دی۔ اب وہ بچہ اٹھا، ایکس وائی زیڈ، چچا ماما سب کے دروازوں پر گیا، دستک دی مگر سب نے دھتکار دیا۔ اب واپس آیا، وہ بچہ بھی رو رہا ہے، اس کی ماں بھی رو رہی ہے، اور روتے روتے ماں یہ کہنے لگی اے میرے بیٹے ایک در ایسا بھی ہے جہاں جانے والا سوالی کبھی آیا ہی نہیں خالی، اے میرے بیٹے وہ مسلمانوں کا نبی ہے، مسلمانوں کا رسول ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جا اس در پہ چلا جا، میرا بھی سلام کہنا، مال و زر کا سوال نہ کرنا، ایک کرتے کا سوال کرنا، اور ہاں اگر انہوں نے یہ فرما دیا کہ کرتا تو ایک ہی ہے تو عرض کرنا حضور میری اماں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ نے پہن رکھا ہے وہی اتار کے دے دیجئے۔ اب بچہ آیا، مجلس لگی ہوئی ہے، تاجدار انبیاء تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی ہیں، پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور پوچھتا ہے کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رو رہا تھا، صحابہ کرام نے پیچھے دیکھا، عمر 6 سال بچے کی ہے، اس کو پکڑا، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بٹھا دیا۔ اب بچہ روتے روتے عرض کرتا ہے حضور کیا یتیموں کے سروں پہ دستے شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا بیوہ عورتوں کی خبر لینے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا ان کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہوئی، اسے نیچے سے اٹھایا، گود میں بٹھایا، فرمانے لگے میرے بیٹے غم نہ کر، اگر تو یتیم ہے تو اللہ نے مجھے یتیموں کا والی بنا کر بھیجا ہے، بات کرو کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بچہ عرض کرتا ہے حضور میرے گھر میں کئی دن سے افاقے ہیں، میں روٹی کا سوال لے کر نہیں آیا، حضور میری ماں کا لباس پھٹ گیا ہے، ننگا بدن نظر آتا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، حضور میں تو ایک کرتے کا سوال لے کر آیا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹا کرتا تو ایک ہی ہے جو میں نے پہن رکھا ہے۔ عرض کی حضور میری اماں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اور نہیں ہے تو جو پہن رکھا ہے وہی اتار کے دے دیجئے۔ بلا تردد تاجدار انبیاء جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو پہن رکھا تھا کرتا اتارا اور دے کر فرمانے لگے یہ اپنی اماں کے لیے لے جاؤ۔ آج ہے کوئی ایسا معاملہ؟ اس دولت کی حرص و ہوس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، ہم کہیں کے نہیں رہے، نہ ہم دیندار ہیں نہ ہم دنیا دار ہیں، جو دنیا دار ہیں وہ مریخ پر پہنچ چکے ہیں، ہم تو دیندار بھی نہیں دنیا دار بھی نہیں ہیں۔ احباب وقت بڑی تیز رفتاری سے گزر رہا ہے، دیار ہستی کو ہے، شیرازہ بکھرنے کو ہے، سانس کا رشتہ ٹوٹنے کو ہے۔ اس سے پہلے کہ اسی مسجد کے اوپر والے اسپیکروں میں اعلان ہو فلاں ابن فلاں چلا گیا، آئیے اپنے کردار کو بہتر کریں، اعلیٰ ظرف بنے، دلوں کو سینوں کو بڑا کریں، دوسروں کی بات برداشت کرنے کا حوصلہ اپنے وجود میں پیدا کریں، اور جو اپنے مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کوشش کریں، کاوش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔